آج دیندار طبقہ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے. وہ ایمانیات کو چھوڑ کے سیاسیات اور معاشیات کے پیچھے لگا ہوا ہے. سیاسیات معاشیات کا انکار نہیں، یہ بات آگے آ رہی ہے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. وہ ایمانیات کو چھوڑ کے سیاسیات اور معاشیات کے پیچھے لگا ہوا ہے. فرض کر لیں مسلمانوں کی دو جماعت ہیں. ایک جماعت ہے جس کو سیاسی برتری بھی حاصل ہے، معاشی استحکام بھی حاصل ہے، لیکن وہ اپنے اسلام کے دعوے میں صفر ہے. اور دوسری طرف ایک اور جماعت ہے جس کو نہ سیاسی برتری حاصل ہے نہ معاشی استحکام حاصل ہے، مفلس ہیں لیکن اپنی طاقت کے مطابق اسلام پر پورا عمل ہے. کون سی جماعت بہتر ہوگی؟ یہ دوسری. اس میں تو دو رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے نا. ہاں ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، سیاسی برتری بھی ہو، معاشی استحکام بھی ہو تو سونے پہ سہاگا. لیکن یاد رکھیے ایمان اور عمل صالح کے لیے معاشی استحکام کی بھی قربانی دی جائے گی، سیاسی برتری کو بھی قربان کر دیا جائے گا، لیکن سیاسی برتری اور معاشی استحکام کے لیے ایمان اور عمل صالح کو قربان نہیں کیا جائے گا. کتنی کلیئر ترین بات ہے یہ، کرسٹل کلیئر ہے یہ. مکی صورتحال کو دیکھ لیں، مسلمان کتنے مفلس تھے، سیاسی برتری بھی نہیں تھی، لیکن ایک موقع آیا تھا خوشحال ہونے کا. معاشی برتری کا موقع بھی آیا تھا اور سیاسی برتری کا موقع بھی آیا تھا. کون سا؟ جب خود سرداران قریش نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور آپ سے کہہ دیا آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں، سب سے امیر ترین بننا چاہتے ہیں، سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ سارے کام آپ کے کر لیتے ہیں، لیکن قیمت وصول کیا کر رہے تھے؟ ایمان اور عمل صالح کی. اللہ کے نبی نے قبول فرمائی؟ نہیں. کا ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو پھر بھی تمہاری پیشکش قبول نہیں. اللہ کے نبی نے ایمان اور عمل صالح کے لیے سیاسی برتری کی بھی قربانی دے دی اور معاشی استحکام کی بھی قربانی دے دی. شیب ابی طالب میں بھوکے سوکھے رہے اور مدینے میں جا کے پیٹ پر پتھر باندھے. اگر معاشی استحکام اور سیاسی استحکام مقصد ہوتا ایمانیات کے مقابلے میں تو اللہ کے نبی سیاسی برتری کو قبول کر لیتے، معاشی برتری کو قبول کر لیتے. کہا اب سیاسی برتری حاصل ہو گئی، اب معاشی استحکام حاصل ہو گیا، اب توحید کو کیپسول میں ڈال کے دے دو، دھیرے دھیرے ان پر محنت کرو، اب تو ہمارے پاس حکومت آ گئی، اب تبلیغ کرو آسان ہو جائے گی. ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. آج یہی غلط فہمی بہت بعض دینی سیاسی جماعتوں کو لگی ہوئی ہے. وہ اسلام کا سیاسی نعرہ اس زور سے بلند کرتے ہیں، اسلام کا معاشی نعرہ اس زور سے بلند کرتے ہیں. بلند کرنے کا انکار نہیں ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس زور سے بلند کرتے ہیں کہ وہ ایمانیات فراموش ہو جاتی ہیں ان سے. وہ ایمانیات فراموش ہو جاتی ہیں. سیاست سیاست سیاست. آج تقریباً معذرت کے ساتھ پاکستان کی کم و بیش ہر دینی سیاسی جماعت کا نتیجہ یہی ہے، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، سیاست سیاست سیاست. اور جمہوریت اور سیاست کے جھنڈے تلے انہوں نے صحابہ کے دشمنوں کی بھی جمع کیا ہوا ہے، زندیقین اور مرتدوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے، ان کو بھی وہ مسلمان کہنے پہ مجبور ہیں. تو ایمانیات فراموش ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ایمانیات فراموش ہو رہی ہیں. لیکن دین اس لیے بچا ہوا ہے کہ وہ ایمانیات کا انکار نہیں کرتے. خدا نخواستہ انکار ہو جائے تو جانوروں کی سطح پہ آ جائیں. اور آئے لوگ، کون لوگ آئے ذرا سن لیں. مغرب نے جب یہ جو وسائل ہیں، کھانا پینا وسائل ہیں، مقاصد، ان وسائل کو جب زندگی کا مقصد ٹھہرا دیا کہ کھانا پینا مقصد ہے، بس کھاؤ پیو مر جاؤ، وسائل کو مقاصد کا درجہ دے دیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو پھر ہوا کیا؟ جب وسائل کو مقاصد کا درجہ دے دیا، اللہ نے ان سے یوں انتقام لیا کہ ان سے مقاصد فراموش ہو گئے، وہ جانوروں کی سطح پہ آ گئے. اب ان کو اپنی زندگی کے نہ آغاز کا پتہ ہے نہ انجام کا پتہ ہے، درمیان کی گزرگاہ پہ وہ ٹک گئے ہیں، اور درمیان کی جو یہ گزرگاہ دنیا ہے اس میں پیٹ ہی ان کا نعرہ ہے. بس زندگی کا معیار بلند ہو جائے، پیٹ بھر جائے، بس صرف اتنا.
یہ اللہ نے ان سے انتقام لیا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول گئے، اور اپنے مقصد کو بھولنا خود اپنے آپ کو بھولنا ہے۔ اور یہ بہترین تشریح ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، ایمانیات کو فراموش کر دیا۔ اللہ نے ان سے انتقام یہ لیا، اللہ نے ان کے لیے ان کی ذاتوں کو فراموش کر دیا۔ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی کی صورت میں سامنے آ گئی، لوگ اپنے مقاصد کو بھول گئے۔ آج یہی مخلوق ہے، سمندر کی تہ میں جا رہی ہے، ذخائر کو تلاش کر رہی ہے، مخلوقات کو دیکھ رہی ہے، ایک ایک مخلوق ایسی ایسی جغرافک چینل پہ ایسی مخلوقات کو سامنے لے کر آتے ہیں، بندہ دنگ رہ جاتا ہے، پھر اس پر ریسرچ کرتے ہیں، کتے پہ امیبے کے اوپر بڑی بڑی درسگاہوں کے اندر چیئرز قائم ہیں، تحقیق کی جا رہی ہے کہ اس کی نسل کہاں سے پیدا ہوئی، یہ کیسے کہاں تک ٹریول کرے گی، اور یہ دنیا میں اس کی نسل ناپید تو نہیں ہو رہی، اس کو زندہ کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو مخلوق ہے، اس مخلوق جو سمندر میں یا بر و بحر میں خشکی میں کہیں گردش کر رہی ہے، تو اس کا پرپس کیا ہے، اور جو خود اس کی ریسرچ کر رہے ہیں خود ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خود آئے کیوں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا پرپس کیا ہے، سب بھول چکے ہیں۔